إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس مبارک حصے میں اللہ تعالی نے امت محمدیہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ امت محمدیہ کے جو اوصاف ہیں، جو صفتیں ہیں، ان میں سے ایک صفت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں عادل امت بنایا ہے۔ امت محمدیہ عادل کرنے والی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث کچھ اس طرح ملتی ہے، جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھ صرف ایک آدمی ہوگا، دوسرا نبی آئے گا اور اس کے ساتھ صرف 2 آدمی ہوں گے، اور ایک اور نبی آئے گا اور اس کے ساتھ صرف 3 افراد ہوں گے۔
اسی طرح اور انبیاء آئیں گے اور ان کے ساتھ اس سے زیادہ افراد ہوں گے یا کم. چنانچہ ہر نبی سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دے گا جی ہاں. اس کی قوم کو بلایا جائے گا، جو نبی آیا ہے اس کی امت کو، قوم کو بلایا جائے گا، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا اس نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں. ان کی قوم اور ان کی امت کے لوگ انکار کر دیں گے. بہت سے انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان سے کہا جائے گا تمہارے گواہ کہاں ہیں؟ تم نے واقعتاً اپنی قوم کو اللہ کا دیا ہوا پیغام پہنچایا، اس کی گواہی پیش کرو. تمہاری امت، تمہاری قوم تو انکار کر رہی. وہ کہے گا، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میرے گواہ ہیں. پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا کہ کیا اس نبی نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں. امت محمدیہ گواہی دیں گے ہاں. اللہ تعالیٰ کہے گا تمہیں اس بات کا کیسے پتہ چلا؟ وہ کہیں گے ہمیں ہمارے نبی نے اس بات کی خبر دی تھی کہ ان سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا. قرآن مجید میں جا بجا انبیاء کا ذکر اور ان کی قوموں کا تذکرہ آپ کو ملے گا. وہ کہتے ہیں اپنی قوم سے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں. تمام نبیوں اور رسولوں نے یہ پیغام پہنچایا. تو امت محمدیہ گواہی دے گی. یہ ایک وصف کیا کم ہے کہ امت محمدیہ کا مقام دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ تو ہے ہی. قیامت والے دن جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء کرام نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، وہاں پر امت محمدیہ بہت سے نبیوں کی قوموں کے جھٹلانے پر گواہی دے گی کہ اللہ یہ نبی سچا ہے، اس نے پیغام پہنچایا ہے. تو امت محمدیہ کی یہ فضیلت ہے. لیکن آج کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ہم اور آپ اپنی فضیلت خود آپ نہیں پہچانتے ہیں. اپنی فضیلت خود آپ پہچاننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ شریعت کا علم حاصل نہیں کر رہے ہیں. جس چیز سے ہم شریعت کو جانتے، اللہ کو، رسول کو، اسلام کو پہچانتے، وہ علم آج ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے اپنا رخ ایک ایسے علم کی طرف موڑ دیا ہے جو سوائے روٹی، کپڑے اور مکان کے اور دنیا کے آرائش اور زیبائش کے اور کچھ ہمیں نہیں دیتا ہے. ایسا علم کہ جس کے اندر آپ ایک بہت بڑی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، آپ کو بہت بڑے خطاب سے نوازا جاتا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو بھی سمجھنے سے قاصر ہیں. نہ خود سمجھتے ہیں نہ کسی اور کو سمجھا سکتے. بتائیے، جو بنیادی کلمہ جس کو پڑھ کر ایک شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے، اگر ایک شخص اپنی زندگی میں اپنی تعلیم سے اس کو نہ سمجھ سکے اور اگر اس کے تعلق سے کوئی سوال کر لے تو اس کو جواب نہ دے سکے، اس کو مطمئن نہ کر سکے، تو اس کی وہ تعلیم کس کام کی؟ بیکار ہے وہ تعلیم. یہی فرق ہے اسلام کا اور دیگر ادیان کا کہ بوریے پر بیٹھنے والا، چٹائی پر اپنے گھٹنے گھسڑ گھسڑ کر نشان کر لینے والا، ایک 10 سال کا بچہ بھی بڑے آسانی سے یہ بات بتا سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کیسے پڑھنا چاہیے، اس کا معنی کیا ہے، آپ کو سمجھا دے سکتا ہے. لیکن آپ اپنے ساتھ سینکڑوں ڈگریاں رکھے ہیں، امریکہ، لندن، کہاں کہاں کی آپ تعلیم حاصل کر کے آئے ہوئے ہیں، لیکن اگر ایک غیر مسلم یہ سوال کر لے، الا ماشاء اللہ، سب کو نہیں کہا جا رہا ہے، اکثر لوگ سوائے منہ بند کرنے کے باقی اور کچھ ان کے پاس جواب نہیں ہو.
اور یہ امت محمدیہ کا مقام اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا بیان کیا. قیامت کے میدان میں انبیاء کرام پر ان کی قومیں الزام دیتی ہیں کہ دیکھیں انہوں نے تو ہم تک پیغام اللہ کا پہنچایا نہیں، تو امت محمدیہ کھڑی ہو کر گواہی دے رہی ہے کہ نہیں، یہ غلط کہتے ہیں، ان نبیوں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا تھا. اسی طرح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے ایک صفت اور ایک فضیلت، اور قیامت والے دن امت محمدیہ کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. وہ وضو کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہ وضو کے مقام جو ہیں قیامت والے دن دور سے ہی چمک رہے ہوں گے. یہ امت محمدیہ کو صفت حاصل ہوگی. اب یہ تو ہم اور آپ خوب جانتے ہیں کہ وضو کس لیے کیا جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کو وضو کی توفیق بھی نہیں ہوتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون. اے مومنوں کی جماعت، تم پر سلامتی ہو اور ہم بھی انشاءاللہ تم لوگوں سے ملنے والے ہیں. یاد رکھیں یہ دعا ہے. قبرستان جب کوئی جائے تو یہ دعا پڑھے. یہ مردوں کو سلام نہیں ہے کہ اب اسی راستے سے آپ بہت سارے راستے نکال لیں کہ اللہ کے رسول نے سلام کیا، زندہ نہیں تھے سلام کیوں کیا. یہ دعا ہے اے مومنوں کی جماعت جو یہاں مدفون ہو تم پر سلامتی ہو، بمانے کہ تم محفوظ رہو اور شر سے، اور ہم بھی انشاءاللہ تم لوگوں سے ملنے والے ہیں. یعنی ہمیں بھی مرنا ہے. یہی اصل چیز ہے قبرستان جانے. قبرستان جائیں تو وہاں اپنے آپ کی فکر کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے جو اجازت دی یہ کہہ کر کہ فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ، کہ تم اس کی زیارت کرو. قبرستان کی پہلے میں منع کر دیا تھا، اب اجازت ہے زیارت کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی. تو آخرت یاد دلانے کے لیے قبرستان جائیں. میت کے حق میں دعا، وہ دعا تو آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں اس کے حق میں، لیکن اگر آپ گئے تو یہ دعا پڑھے گا السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا. صحابہ کرام بھی موجود ہیں، آپ قبرستان گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ کاش ہم نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا. میرا دل چاہتا ہے کہ کاش میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا. کچھ لوگ یہ طعنہ دیتے ہیں کہ وہابی لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی کہتے ہیں. ہم نہیں کہتے، اللہ کے رسول نے خود اپنی امت کے بعض لوگوں کو اپنا بھائی کہا ہے. دیکھیے حدیث ہے. صحابہ کرام نے کہا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو. وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدَ، اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے، ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. اللہ اکبر. جو پیدا نہیں ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی فکر کر رہے ہیں. صحابہ کرام کے من میں جی میں ایک سوال اٹھ گیا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تعرف من لم یاتی بعد من امتک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول قیامت کے دن جن کو ابھی آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے اپنی امت میں سے لوگوں کو، ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ قیامت کے میدان میں بھیڑ بھاڑ ہوگی، نفسی نفسی کا عالم، شمار نہیں کر سکتے کتنی تعداد ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ ارأیت لو ان رجلا له خیل غر محجلۃ بین ظہرہ
خیل دہم بہم الا یعرف خیلا، تمہارا کیا خیال ہے اگر کالے سیاہ گھوڑوں کے درمیان ایک آدمی کے ایسے گھوڑے ہوں جن کے ہاتھ پاؤں اور پیشانیاں چمک رہی ہوں، تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کہ بہت سے گھوڑے ہیں، سب کے سب کالے ہیں، لیکن ان کالے گھوڑوں میں بعض گھوڑے ایسے ہیں جن کی پیشانی سفید، جن کا آگے کا پاؤں جسے ہاتھ کہا جاتا وہ سفید چمک رہے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول نے کہا کیا تم اپنے ایسے گھوڑوں کو پہچان سکو گے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، بالکل واضح ہے کہ ان کے درمیان ہمارے گھوڑے جب اس کلر کے ہیں، ان کا رنگ مختلف ہے، تو بڑے آسانی سے پہچان جائیں گے ہم۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، تو میرے امتی اس طرح آئیں گے کہ وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے چمک رہے ہوں گے۔ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور میں حوض پر ان کا استقبال کروں گا، میں پہلے سے حوض کوثر پر بیٹھا رہوں گا، وہ ہمارے پاس آئیں گے اور میں ان کا استقبال کروں۔ اور میں کیسے پہچان جاؤں گا؟ وضو جب وہ کرتے تھے تو وضو کے جو اعضاء ہیں یہ چمک رہے ہوں گے، دیگر لوگوں میں میری امتیوں کی یہی پہچان ہوگی۔ ایک یہ خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا کی ہے، قیامت والے دن اس طرح ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قیامت کے میدان میں کتنے انبیاء اور رسول اور کتنی امتیں، لیکن امت محمدیہ سب سے پہلے حساب کے لیے بلائی جائے گی۔ سارے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، سب کو فکر لگی ہے جلدی سے حساب و کتاب ہو اور فیصلہ ہو، لیکن امت محمدیہ کو پکارا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن آخر الامم واول من یحاسب، دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم آخری امت ہیں۔ اللہ کے رسول میری امت آخری امت اور میں آخری نبی، لیکن قیامت کے اعتبار سے وَأَوَّلُ مَن يُحَاسَبُ، سب سے پہلے میری امت کو موقع دیا جائے گا، ان کا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ یقال این الامۃ الامیۃ ونبیھا، کہا جائے گا کہاں ہے امی امت اور اس کا نبی؟ یہ امت امی کہلاتی ہے کیونکہ ہمارے نبی کیا ہے؟ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور ابتدا میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے پاس بھی کوئی تعلیم نہیں تھی، اور شاید آج تک یہ امت محمدیہ دینی اعتبار سے چاہے جتنی تعلیم حاصل کر لے، حکومت اس کو تعلیم کے اعتبار سے شمار کرنے والی نہیں کہ پڑھے لکھے۔ آپ حافظ قرآن بنے ہیں، عالم دین بنے ہیں، فضیلت کر لیے ہیں اور نہ جانے کتنی جماعتیں تخصص کی، لیکن اگر آپ 10ویں نہیں پاس ہیں تو آپ کو جاہل مطلق ہی لکھا جا رہا ہے، آپ کچھ نہیں پڑھے ہیں، آپ کو جو ہے تعلیم میں 0%۔ مسلمانوں کو جو مسلمانوں کا گراف گرایا گیا کہ ان میں سب سے زیادہ جہالت ہے، محض اس لیے کہ ان کے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں۔ کیا مسلمان جاہل ہیں؟ دنیا نے ان کو جاہل کہا ہے، دنیا جاہل سمجھتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو علم ان کو عطا کیا ہے وہ دنیا اور آخرت کے لیے بالکل کام آنے والا علم ہے۔ مسلمان اس سے بھی ٹوٹ گئے۔ آپ ایسا بھی تو کر سکتے، دینی علم حاصل کرنے کے بعد 10ویں کلاس پاس کیجیے، کوئی رکاوٹ نہیں، وہ تو پاس کرنا ہی کرنا ہے ان کو۔ 1000 روپے 1500 روپے بھریے، بیٹھنے کی توفیق ہو، امتحان گاہ میں نہ ہو۔ جو چیزیں اس طرح مل جا رہی ہوں ان کے لیے آپ شریعت کے علوم کو نظر انداز کر دیں، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ جس کے بغیر ہم اسلام پر چل نہیں سکتے، جس کے بغیر ہم آخرت کو سنوار نہیں سکتے۔ سب سے پہلے اس کو مقدم کریں۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ہم پکارے جائیں گے، کہا جائے گا این الامۃ الامیۃ ونبیھا، کہاں ہے امی، نبی اور اس کی امت؟
فنحن الآخرون الاولون، تو ہم دنیا میں آخر ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا اور ہم جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ حدیثیں جو آپ کو سنائی جا رہی ہیں، اوپر والی حدیث صحیح مسلم کی تھی اور یہ سنن ابن ماجہ کی۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے، فَتَفَرَّجُ لَنَا الْأُمَمُ عَنْ طَرِيقِنَا، ساری امتیں راستے میں کھڑی ہوں گی اور جب ہمیں بلایا جائے گا ہم نکلیں گے تو امتیں راستہ دیں گی ہمیں جانے کے لیے، جانے دو یہ امت محمدیہ کے لوگ جا رہے ہیں۔ فَنَمْضِي غُرَّ الْمُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، ہم ایسے جا رہے ہوں گے کہ آثار وضو کے اعضاء ہمارے چمک رہے ہوں گے۔ فَتَقُولُ الْأُمَمُ، دوسری امتیں ہمیں دیکھ کر کیا کہیں گی؟ دیکھیں یہ شرف امت محمدیہ کا، دوسری امتیں ہمیں دیکھ کر کہیں گی قادت هذه الامة ان تكون انبیاء كلها، قریب تھا کہ اس امت کے تمام لوگ انبیاء ہو جاتے۔ ایسی حالت ہے ان کی کہ یہ تو بالکل انبیاء، پوری امت ہی انبیاء بن گئی ایسا دکھ رہا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو مقام دے گا اور وہ پہنچیں گے اور ان کا حساب ہوگا، اور سب سے پہلے امت محمدیہ جنت میں داخل کی جائے گی۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنا مقام سمجھیں، ارے کچھ تو وقت دیں۔ نبی نے کتنی خدمت دین کی، ان کے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، اماموں نے، بزرگوں نے، اسلاف کے بہت سے جالوں نے اس دین کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دیں۔ آج جو دین ہمارے سامنے موجود ہے اور اس کے لیے ہم 1 گھنٹے 2 گھنٹے بھی دینے کو تیار نہیں، جس میں ہماری خیر و بلائی ہے، ہماری آخرت سنورتی ہے، ہمارے اخلاق سدھرتے ہیں اور ہماری دنیا بھی بنتی۔ ضرورت ہے ہم اس طرف توجہ دیں، اپنی زندگی کا کچھ حصہ روزانہ قرآن کو سیکھنے کے لیے، شریعت کو سیکھنے کے لیے، اسلام کو سیکھنے کے لیے نکالیں۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے نہ رہیں۔ 10 کا 12 کا انٹر کا ڈگری کا سرٹیفکیٹ آ جا رہا ہے، بس ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارے بچے منہ ٹیڑھے کر کے انگریزی بول لیتے ہیں۔ یہ وہاں انگریزی نہیں پوچھی جائے گی، من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون تھے، یہ سب سوال ہوگا۔ اگر اس پر جمے رہے زندگی میں تو وہاں جواب آئے گا۔ اگر زندگی میں ایسی کتابیں صاف کرتے رہے، 1 سال پڑھ لیے، کچرے والے کو بلائے، وزن کیے، بھیج دیے، وہ علم صرف پاس ہونے کے لیے پڑھا گیا، اس کی نہ کتابوں کو کوئی وقات، نہ اس علم کی کوئی وقات۔ اور یہ کتاب جس کو کبھی سینے سے بچے لگائے رہتے تھے، بوسیدہ ہو جائے اس کا کاغذ تو بھی ہم سنوار کر رکھتے ہیں کہ اس کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ یہ کتاب ہے ہمارے لیے روشنی، ہمارے لیے نور، ہماری آخرت کے لیے نجات۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے لیے نبی نے کہا تھا اگر اس کو تم تھامے رہو گے اور میری سنت کو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں یعنی قرآن سنت تمہیں حوض کوثر پر لا کر میرے پاس چھوڑ دیں گے۔ قرآن و سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم کو پہنچائیں گے، باقی دنیا کے کوئی علوم فنون نہیں۔ علم کی حیثیت سے کوئی علم برا نہیں ہے، لیکن اگر انہی علوم میں ہماری زندگیاں گزر جائیں، صرف ہو جائیں اور ہم آخرت کا علم حاصل نہ کریں تو یاد رکھیں کہ وہ علم اور وہ زندگی سب برباد ہے۔ ورنہ علم کوئی بھی، آپ انگریزی سیکھتے ہیں برا نہیں، انگریزی میں قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، ہندی میں پڑھیے، تیلگو میں پڑھیے، اور بہت سی زبانیں ہیں دنیا کی، آپ پڑھیے اور اس میں جو ہے لیاقت حاصل کیجیے، اس کے ذریعے سے شریعت پر عمل کیجیے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ شریعت کو اہمیت دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جنت میں امت محمدیہ کتنے جائیں گے؟ شرف دیکھیے، شرف۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضون ان تکونوا ربع اہل الجنہ، اپنے صحابہ سے آپ نے کہا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ 1/4 حصہ تمہارا جنت میں چلا جائے؟ جنت میں جتنی جگہ ہے 1 پاؤ تم جا کر اس کو قبضہ کر لو، تم کو مل جائے۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے خوش ہوئے کہ مارے خوشی کے اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اما ترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ 1/3 ہو جائے تمہاری جنت، تہائی تمہیں مل جائے؟ صحابہ کرام اور خوش ہو گئے اور مارے خوشی کے پھر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا انی لارجو ان تکونوا شطر اہل الجنہ، سنو مجھے امید ہے کہ تم جنت کے آدھوں آدھ قبضہ کر لو گے، آدھے تم جنت میں چلے جاؤ گے، آدھے میں دیگر امتیں رہیں گی. یہ کتنا بڑا مقام ہے، آپ اندازہ لگائیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مثال دی، کہا کہ مسلمان کافروں کے مقابلے میں ایسے ہوں گے جیسے ایک سیاہ رنگ کے بیل پر ایک سفید رنگ کا بال ہو. سیاہ کلر کا ایک بیل ہے یعنی کالا، اور ایک بال اس کا سفید ہو. اب ایک بال جو سفید ہے نا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافروں کے مقابلے میں یہ حال ہوگا مسلمانوں کا. اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل الجنت 20 و 100 صف، اہل جنت کی 120 صفیں ہوگی قیامت کے دن. وہ کیسی ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. 80 من هذه الامہ، 120 صفوں میں 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی. و40 من سائر الامم، اور 40 صفیں تمام امتوں کی ہوں گی. دیکھا آپ نے، یہاں پر بھی اگر ہم اندازہ لگائیں تو آدھے سے زیادہ امت محمدیہ پہنچ گئی. 2/3 اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جنت میں پہنچا دیا. تو امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا ہے. اس کے لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول نے جو مقام دیا اس مقام کو سمجھے. مقام کس لیے ہے؟ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے ذکر کیا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو. یہ ہے امت محمدیہ کا خیر امہ ہونا. ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور کہے، سوچے امت محمدیہ کا یہ وصف ہمارے اندر ہے کہ ہم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کیا دوسرے کو روکیں گے، خود بھلی باتوں پر عمل کرنے کو تیار نہیں اور خود بری چیزوں سے رکنے کو تیار نہیں. اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جو علم حاصل کرے گا. اس لیے سب سے بڑی ضرورت اس وقت ہے ہم اور آپ تعلیم شرعی حاصل کریں. کیوں؟ علم شرعی کے حصول اور اس پر عمل کا جو فائدہ ہے نا وہ ہمہ وقت ہے. آپ اسلام پر عمل کر رہے ہیں، سیدھے سے چل رہے ہیں، روزے نماز کے پابند ہیں، صبح کو پیارے ہو گئے اللہ کو، الحمدللہ، امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ بخش دے گا. شریعت پر عمل کرتے تھے. کامیابی تو اصل کامیابی آخرت کی ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دھوکے کی زندگی ہے. اور آخرت کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کی رہنے والی اور کامیاب زندگی ہے. لیکن جن علوم فنون کے لیے راتوں کو جاگ رہے ہیں، بیدار ہو رہے ہیں، اور رات ہی بس نہیں ہو رہی ہے امتحان کی تیاری میں، اس کی تیاری میں مائیں کہتی ہیں بیٹے روزہ چھوڑ دے، مائیں کہتی ہیں بیٹی نماز نہ پڑھ، رات دن اسی کے لیے لگے ہوئے ہیں. اس علوم فنون کے چکر میں اگر موت آ گئی تو کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ میرے دوستو، دنیا کا کوئی علم، آپ کتنا بھی علم حاصل کریں، چاند تک پہنچ جائیں، سریا تک چلے جائیں، آپ جہاز اڑائیں، راکٹ اڑائیں، سب کچھ کریں، شریعت کا علم ہے تو بس
شریعت کا علم ہے، شریعت کو جانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، دنیا کے کسی علوم فنون سے اسلام آپ کو نہیں روکتا جو حلال ہے، جائز طریقے کا ہے، لیکن ساری دنیا کا علم آپ کو آ جائے، اگر اپنا مقصد زندگی آپ نہیں جان سکے تو عقارت ہے، آپ کی زندگی بیکار ہے، اف ہے ایسی زندگی پر جس میں شریعت کا علم آپ کو حاصل نہ ہو سکے۔ آپ کتنا بھی دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو جائیں، سکسیس ہو جائیں، لیکن حی علی الفلاح میں جو سکسیس ہونے کی دعوت دی گئی اگر اس پر آپ لبیک نہ کہہ سکے تو بیکار ہے۔ 5 وقت مؤذن اذان، حی علی الفلاح، آؤ یہ یہاں ہے، تمہاری کامیابی یہاں چلے آؤ۔ اگر اس پر دھیان نہ دیے، یہاں نہ آ سکے، یا اس آواز پر دھیان نہ دیے، گھر میں بھی توفیق نہ ہوئی تو بیکار ہے۔ تو امت محمدیہ کے ہم افراد ہیں، ہم کو اور آپ کو چاہیے اپنے مقام کو سمجھیں۔ جو قوم اپنا مقام خود نہیں سمجھتی ہے، جو قوم اپنا مرتبہ خود نہیں سمجھتی ہے، دوسرے بھلا اس کو کیا عزت دیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں کہیں گے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ مولا کریم جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کے خون و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جو ان میں سے بیمار ہیں مولا کریم سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔